یاد رکھو قیامت کے دن تم سب نے دوبارہ اسی طرح جی اٹھنا ہے اور اسی طرح اکیلے اکیلے ہوگے۔ تمہارے دنیا کے جتنے سہارے ہیں، جتنے آسنے ہیں، سب ٹوٹ جائیں گے۔ کسی کو دولت کا آسرا ہوتا ہے، کسی کو اولاد کا آسرا ہوتا ہے، کسی کو کسی چیز کا، لیکن قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو پھر کسی قسم کا کوئی آسرا باقی نہیں رہے گا، بغیر کسی آسرے کے، بغیر کسی حجاب کے، بغیر کپڑوں کے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سارے پیش ہوں گے، اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، اللہ کہتے ہیں اس دن پھر میں ان سے سوال کروں گا کہ بتاؤ، جنہیں تم شرکا سمجھتے تھے، جنہیں تم یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں اللہ کے ساتھ یہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں، لے آؤ کہاں ہیں تمہارے شرکا؟ آج تمہارے شرکا کو میں نہیں دیکھ رہا۔ تو اس وقت یعنی کہ یہ شرکا جنہیں دنیا میں شرکا سمجھا جاتا تھا، یہ شرکا، یہ آسرے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور انسان اس وقت جو صحیح راستے پہ چلنے والا نہیں ہے، صراط مستقیم پہ چلنے والا نہیں ہے، اس وقت گم سم اور پریشان ہوگا۔ اس لیے یہ دنیا میں وقت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہمارے لیے کلام ہدایت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، بجائے اس وقت کے کہ جب تم لاجواب ہو جاؤ گے، بہتر ہے کہ آج دنیا میں اسی وقت یہ جو تمہارے پاس وقت ہے، اسی وقت سے فائدہ اٹھاؤ اور راہ راست اختیار کر لو، غلط راستے سے اجتناب کر لو۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانہ فرادا کما خلقناکم اول مرہ وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العلي العظيم وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور البتہ تحقیق آئے ہو تم، آ چکے تم ہمارے پاس فرادا، اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم نے چھوڑ دیا ان چیزوں کو جو ہم نے تمہیں دی، وراء ظہورکم، اپنی پیٹھ پیچھے، وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ بے شک وہ تمہارے اندر شرکا ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، البتہ تحقیق ٹوٹ چکے تمہارے درمیان تعلقات، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور گم ہو گئی تم سے وہ چیزیں جنہیں تم گمان کرتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ اور اس سے پہلے والے آیت مبارکہ دونوں کا ایک ساتھ کہ دنیا میں رہتے ہوئے پھر جب موت کا وقت آتا ہے، وہاں سے لے کر آخرت تک اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے تک کا کچھ تھوڑا سا پس منظر پیش کیا گیا ہے کہ دنیا میں انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے یہ شاید مجھ سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے، دنیا کے اندر ناجائز باتیں، ناجائز قبضے سب جماتا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کافر لوگ، یہ مشرک لوگ، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے نا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح دنیا میں اگر کسی نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہو تو پھر اصل جو مالک ہے جب وہ آتا ہے تو زمین بھی لے لیتا ہے اور اسے بھی پکڑ کر اسے سزا دیتا ہے اور کہتا ہے نکال تیرے پاس جو بھی ہے۔ اسی طرح فرشتے جو ہیں جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس بندے کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کہتے ہیں نکال تیرے پاس جو بھی ہے، یعنی اس کی روح اس سے نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت انسان کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ اتنی ابتر ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس وقت توبہ کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اصل یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے اور راہ راست اختیار کر لے۔ تو یہ موت کی کیفیت بیان کی اور پھر فرمایا جب قیامت کا دن قائم ہوگا نا تو اس وقت یاد رکھو جس طرح تمہیں ہم نے پہلے اکیلے اکیلے اور بغیر کپڑوں کے ننگی حالت میں جس طرح تم دنیا میں آئے تھے تمہیں پیدا کیا تھا، یاد رکھو قیامت کے دن تم سب نے دوبارہ اسی طرح جی اٹھنا ہے اور اسی طرح اکیلے اکیلے ہوگے۔ تمہارے دنیا کے جتنے سہارے ہیں، جتنے آسنے ہیں، سب ٹوٹ جائیں گے۔ کسی کو دولت کا آسرا ہوتا ہے، کسی کو اولاد کا آسرا ہوتا ہے، کسی کو کسی چیز کا،
لیکن قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو پھر کسی قسم کا کوئی آسرا باقی نہیں رہے گا، بغیر کسی آسرے کے، بغیر کسی حجاب کے، بغیر کپڑوں کے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سارے پیش ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، اللہ کہتے ہیں اس دن پھر میں ان سے سوال کروں گا کہ بتاؤ، جنہیں تم شرکا سمجھتے تھے، جنہیں تم یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں اللہ کے ساتھ یہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں، لے آؤ کہاں ہیں تمہارے شرکا؟ آج تمہارے شرکا کو میں نہیں دیکھ رہا۔ تو اس وقت یعنی کہ یہ شرکا جنہیں دنیا میں شرکا سمجھا جاتا تھا، یہ شرکا، یہ آسرے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور انسان اس وقت جو صحیح راستے پہ چلنے والا نہیں ہے، صراط مستقیم پہ چلنے والا نہیں ہے، اس وقت گم سم اور پریشان ہوگا۔ اس لیے یہ دنیا میں وقت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہمارے لیے کلام ہدایت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، بجائے اس وقت کے کہ جب تم لاجواب ہو جاؤ گے، بہتر ہے کہ آج دنیا میں اسی وقت یہ جو تمہارے پاس وقت ہے، اسی وقت سے فائدہ اٹھاؤ اور راہ راست اختیار کر لو، غلط راستے سے اجتناب کر لو۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔